بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني؟ قال إن أدركتني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. یہ روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں یعنی اطاعت کی باتیں پوچھتے تھے, کرنے کے کام پوچھتے تھے تاکہ وہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی اتباع کرے. اور فراخی کی حالت میں, کشادگی کی حالت میں, غربت کی حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور دنیا میں اور میں بھی کامیابی وہ پائے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے. لیکن کنت اسألہ عن الشر, لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا, یعنی میں گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ گناہوں کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا جو فراخی کی وجہ سے آتی ہے یا غربت کی وجہ سے آتی ہے, تو میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. مخافۃ ان یدرکنی, اس ڈر سے کہ یہ فتنے مجھے لاحق نہ ہو جائے یا میں ان فتنوں میں پھنس نہ جاؤں, کیونکہ یہ طریقہ اچھے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی خیر کے بجائے شر سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. جیسے پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ جو چیز یعنی جہاں تاوان ہوتا ہے اور دوسری جگہ نفع ہوتا ہے, ایک چیز میں تاوان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, نفع کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تو ہوشیار لوگ وہ یعنی تاوان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, نفع ہو یا نہ ہو, لیکن تاوان کو نہیں لینا چاہیے, تاوان کے باب کو نہیں لینا چاہیے. تو کیونکہ یعنی جہاں یہ مسئلہ ہو کہ دوائی استعمال کرنے میں مرض زیادہ ہونے کا خطرہ ہے اور دوائی استعمال نہ کرنے میں مرض اتنا ہی رہے گا جتنا کہ ہے, تو اب دوائی استعمال کرنی چاہیے یا نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہے تحلیہ اور ایک ہے تخلیہ. تحلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مزین کرنا, نیک اعمال سے اپنے آپ کو, اپنے دل کو, اپنے یعنی اپنے آخرت کو مزین کرنا. اور ایک ہے تخلیہ. تخلیہ کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا, اپنے آپ کو برائیوں سے, گناہوں سے پاک رکھنا. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب تخلیہ اور تحلیہ آ جائے تو اس میں تعارض آ جائے تو پھر تخلیہ کو لینا چاہیے, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے, نیکیاں ہو یا نہ ہو, لیکن آدمی کم از کم گناہوں سے تو بچا رہے. تو اس وجہ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے لیس کمثلہ شیء, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی لیس کمثلہ شیء فرما کر یعنی دوسرے صفات ثبوتیہ کو نہیں ظاہر نہیں کیا اس آیت میں, بلکہ یعنی انسان کی جو عقلی چیز ہے,
انسان کی عقل میں جو صفات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے عقل میں جو صفات آتی ہے اللہ تعالیٰ ان سارے صفات سے بری ہے. اس وجہ سے یعنی شر سے مراد کیا ہے؟ تو شر سے مراد یعنی یہاں پر شر سے مراد فتنے ہیں. شر سے مراد وہ اسلام کے زنجیر کی وہ ہتھکڑیاں ہیں جو ایک ایک کر کے ٹوٹ کر گر جاتی ہے. اور شر سے مراد گمراہی کا پھیلنا، بدعت کا عام ہو جانا، اور اس کے برعکس خیر کا معنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فتنوں سے بچنا، نیکیوں کا عام ہونا، سنت کا عام ہونا، یہ جو ہے نا وہ خیر ہے. اور تو پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم تو جاہلیت میں تھے، یعنی جس زمانے میں ہم نے توحید قبول نہیں کیا تھا، ہم نے نبوت آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ہم آخرت پر ایمان نہیں یعنی لائے تھے، احکامات نہیں کرتے تھے، تو ہم تو جاہلیت میں تھے. اور وہ جاہلیت حقیقتاً شر تھا، کیونکہ شر جو ہے فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا، اس میں سب سے جو بڑا چیز ہے وہ کفر ہے. تو ہم کفر میں تھے، تو پھر یعنی کہ انا کنا فی جاہلیت و شر، یہ شر تخصیص بعد تعمیم ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر ہمیں یعنی اسلام ہمیں لے کر دیا. فجاءنا اللہ بهذا الخیر، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم خیر یعنی اسلام کی برکت سے ہم جو ہیں آپ کی بعثت کی وجہ سے وہ شر گیا، کفر کے جو بنیادیں تھی، کفر کی جو دیواریں تھی وہ گر کر ختم ہو گئی، گمراہی کی دیواریں ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ خیر یعنی اسلام اور اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو جو عافیت پہنچی وہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے. تو کیا فہل بعد هذا الخیر من شر، ابھی جو خیر ہمیں پہنچا ہے یعنی اسلام، اور اسلام کی وجہ سے جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آئے گا؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. پھر میں نے پوچھا اس شر کے بعد بھی کوئی پھر خیر آئے گا؟ تو نبی السلام نے فرمایا ہاں، وفیہ دخن، اور وہ خیر ایسا ہوگا کہ اس میں کدورت ہوگی، یعنی جیسے کہ مٹھیالا پن سیاپن کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو دخن کہتے ہیں. تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی چیز صاف طور پر بالکل منزہ نہیں ہوگی، بلکہ اس میں مٹھیالا چیز ہوگا، یعنی ایک چیز تمہیں صاف طور پر نظر نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین اور تو اس زمانے میں صرف خیر تھا. پھر اس خیر کے بعد شر آیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر جو ہے نا مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گیا، تو وہ شر آیا. پھر اس شر کے بعد دوبارہ خیر آیا جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یعنی امیر تسلیم کر لیا. تو اس خیر کے بعد پھر تو اس شر کے بعد پھر خیر آیا. تو اس نے کہا اس کے بعد پھر شر ہوگا. ہاں جب یزید ولی بڑا بنا اور اس نے کعبہ پر بمباری کی، مدینہ کی عزتیں لوٹی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، سارے اہل بیت کو شہید کر دیا، ان کے جو سارے اہل بیت تھے حسین رضی اللہ عنہ کے ان کو شہید کر دیا. تو اس میں کدورت بھی تھی، یعنی انصاف نہیں تھا، ظلم تھا. بچوں کو 2 مہینے کے بچوں کو 3 مہینے کے بچوں کو اس نے ظلمن شہید کر دیا. تو ہم نے پوچھا کہ وہ دخن کیا ہے، وہ کدلاپن کیا ہے؟ تو فرمایا قوم یستنون بسنتی، ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسری باتوں کو اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب بنائیں گے. وَيَهْدُونَ بغیر ہدی، اور لوگوں کو بھی میری طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقے بتائیں گے، خود بھی اور لوگوں کو بھی میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر چلنے کو ترجیح دیں گے. تو تعرف منہم، تم ان میں دیکھو گے اچھی باتیں، یعنی جو دین کی باتیں ہیں وہ بھی تم ان میں دیکھو گے، اور جو نازیبہ باتیں ہوتی ہے، جو دین کے مخالف باتیں ہوتی ہے وہ بھی تم ان میں دیکھو گے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان میں جب دین کی باتیں دیکھو، اچھی باتیں تو ان کو سراہو، اور جب ناگوار باتیں، شریعت کی مخالف باتیں دیکھو تو ان سے بچ کے رہو اور لوگوں کو ان سے بچاؤ اور ان پر نفیر کرو.
یا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں میری جو سنت ہے تو میری سنت کے موافق جب وہ چلیں گے تو ان کو سراہو، ان کی اتباع کرو، اور جب میری سنت کو وہ چھوڑ بیٹھیں گے تو ان پر نکیر کرو اور ان کو اس سے روکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص لوگوں کو ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شر کو پہچانتے ہیں تو اس زمانے میں، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں فتنہ پڑا، حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کیا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو یعنی خیر پہنچی، اور اس کے بعد پھر یعنی مختلف قسم کے فتنے آئے، اور یعنی خوارج آئے، پھر اس زمانے میں پھر اس کے بعد پھر روافض اٹھے، تو یہ سارے جو فتنے ہیں۔ تو پھر کہا کہ اس کے بعد بھی شر ہوگا، تو انہوں نے فرمایا ہاں نعم دعات علی ابواب جہنم، ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، یعنی ایک نہیں بہت سی جماعتیں ہوں گی، دعوتی جماعتیں ہوں گی جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور جو لوگوں کو مختلف تلبیسات استعمال کر کے، شکوک و شبہات استعمال کر کے لوگوں کو دین سے روکیں گے، اور خیر سے شر کی طرف، سنت سے بدعت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور دنیا سے بے رغبتی کے بجائے لوگوں کو دنیا کی رغبت اور دنیا کے نعمتوں سے یعنی بے رغبتی جو شریعت میں یعنی شریعت میں جو مسلم ہے اور شریعت نے اس کی تائید کی ہے، تو اس کو چھوڑ کر لوگوں کہیں گے کہ نعمتیں استعمال کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں گے تو ان کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ ان کی دعوت علی ابواب جہنم کا معنی یہ ہے باب یعنی یہ جو خلاف شریعت کام ہے، یہ دروازہ ہے جہنم کا، اس وجہ سے ان کو کہا کہ وہ جہنم کے داروغے ہوں گے، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ جہنم کے دروازوں کا مطلب گناہوں کے دروازے پر وہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو گناہوں کی طرف پکاریں گے۔ من اجابہم، جو آدمی ان داعیوں کی بات مانے گا، گمراہیوں کی کو قبول کرے گا، تو قذفوہ فیہا، تو وہ اس میں جہنم میں وہ پھینک دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جیسے کہ خوارج اور روافض، اور ان میں جب امامت کی شرائط نہیں تھے، ولایت کے شرائط نہیں تھے، اور وہ جہنم کی طرف یعنی بے اعتبار معال وہ جہنم کے داروغے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا فرمایا، جیسے کہ حدیث میں الذین یأکلون الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں انما یأکلون فی بطونہم نارا کا معنی ہے کہ جو مال کھا رہے ہیں تو یہ مال قیامت میں جہنم کے جو جہنم کا جو آگ ہے تو اس کا سبب ہوگا، اس وجہ سے حرام مال کو آگ کہا، اس میں یہ بھی آگ ہوگا۔ تو ہم نے پھر کہا کہ وہ لوگ ہمیں یعنی بتاؤ کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، وہ ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کوئی اور ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ہم من جلدتنا، وہ تمہارے ہی اپنے قبیلے کے لوگ ہوں گے، ہمارے ہی علاقے کے لوگ ہوں گے، ہمارے ہی بچے ہوں گے، ہمارے ہی بوڑھے ہوں گے، ہماری ہی عورتیں ہوں گی، ہمارے ہی مذہب کے ہوں گے، ہمارے ہی مسلک کے لوگ ہوں گے۔ یعنی جلد کا معنی ہے یعنی وہ جو ظاہر ہے، بظاہر انسان کا جو یہ جو جلد ہے یعنی بدن پر چمڑا جو بدن پر یہ قسم کا پردہ ہے، تو ہمارے ہی یعنی ظاہر ان کا ہمارے ہی طرح ہوگا، ہماری طرح زبان بولیں گے، لیکن ان کے دلوں میں ذرہ برابر خیر نہیں ہوگا، اور زبان سے جو کہیں گے وہ ان کے دل میں نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا آپ ہمیں اس زمانے میں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے ان ادرکنی ذالک، اگر میں وہ زمانہ پاؤں یا تو آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کا جو جماعت ہے جو تو اس کو لازم پکڑو، مسلمانوں کا جو اس زمانے میں اکثر جماعت ہے اور وہ امیر ہے تو اس کی اطاعت کرو، وہ امامہم، اور ان کا جو امام ہے اس کی اتباع کرو، ان کا ساتھی بنو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امام تھے مسلمہ، تو ان کو امام تسلیم کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر وہ نہ ہو، متفق امیر نہ ہو، ان کا امام نہ ہو، تو آپ نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقِ كُلِّهَا، اس زمانے میں سارے گمراہ فرقوں کو چھوڑ دو،
جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دو. وَلَوْ أَن تَعُضَّ عَلَى بِأَصْلِ شَجَرَةٍ اگرچہ یعنی اگرچہ تم اس زمانے میں اگر ایسا کرنے کے لیے تم ساری یہ تمہیں اتنا مشکل ہو جیسے کہ یعنی درخت کا جو جڑ ہے اس پر یعنی منہ رکھ کے اس کو کاٹنا. تعوض کاٹنا بس یعنی ایک درخت کے پیچھے جاؤ نیچے جاؤ اور اس کو بس اپنے منہ سے اس کو کاٹو اور بس اس پر اسی پر خاموش بیٹھے رہو تو یہ بھی کافی ہے. اور تمہیں کھانا وانا نہ ملے اور تمہیں کوئی جگہ نہ ملے سر چھپانے کے لیے تو ایک درخت ڈھونڈو اور ایک درخت کے کونے میں اور اس کے شاخ میں اس کے سائے میں بیٹھو اور وہ کھاؤ اس پہ اس کو مضبوطی سے تھامو بس یہ کافی ہے. یعنی سارے لوگوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اس کام میں ہو یعنی لوگوں سے دور ہو لوگوں کے شر سے دور ہو اور اپنی شر سے لوگوں کو دور رکھو.